بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ جن دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی، بنگلہ دیش سے ایک اردو بولنے والا خاندان ہجرت کر کے وطن آیا تھا۔ ان کی لڑکی کا نام سارہ بانو تھا۔ اس نے ہماری کالج کلاس میں داخلہ لیا اور پھر ہماری جلد ہی اچھی عادت کی وجہ سے دوستی ہو گئی۔ سارہ بانو مجھے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کے ایسے قصے سناتی کہ سن کر دل دہل جاتا اور سوچتی تھی کہ خدا جانے ان لوگوں پر کیسی قیامت گزری ہوگی جو اس سانحے کے دوران کام آئے، جن پر اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وطن کی تقسیم میں خون خرابہ ہر دور کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے، مگر جو خاندان اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کا دکھ ہی اور ہوتا ہے۔ سارہ کی ایک دور کی خالہ فاخرہ بنگلہ دیش میں رہ گئی تھیں۔ ان کی بیٹی شمائلہ سے اس کی بہت دوستی تھی۔ سارہ شمائلہ کو بہت یاد کرتی۔ اس نے مجھے اپنی دوست کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا رکھی تھیں۔ کافی عرصہ ان لوگوں سے رابطہ نہیں رہا، مگر جب دونوں ملکوں کے درمیان رسل و ترسیل کا سلسلہ بحال ہوا تو سارہ نے شمائلہ کو خط لکھا۔ کچھ دنوں بعد جواب آ گیا، پھر ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی شمائلہ کا خط آتا، سارہ کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ بھی مجھے اس کے خطوط پڑھواتی جن میں بنگلہ دیش کے حالات درج ہوتے تھے۔ سارہ نے اپنے خطوط کے ذریعے میرا شمائلہ سے غائبانہ تعارف کروا دیا۔ میں روز اخبار پڑھتی تھی کیونکہ مجھے حالات حاضرہ جاننے کا شوق تھا۔ اسی وجہ سے سارہ کے توسط سے شمائلہ کے ساتھ قلمی دوست کا رشتہ استوار ہو گیا۔ یہ قلمی دوستی مجھے راس آ گئی کیونکہ یہ دلچسپ مشغلہ تھا اور معلومات ملتی تھیں۔ شمائلہ کے خطوط ایسے پرمعنی ہوتے تھے کہ جی چاہتا اس سے ملوں۔ سارہ دعا کرتی، اے اللہ ہمیں شمائلہ سے ملوا دے۔ جب دعا مسلسل کی جائے تو ایک روز قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا بھی قبول ہو گئی۔ ایک دن کالج گئی تو سارہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بتایا کہ فاخرہ خالہ اور شمائلہ کچھ دن پاکستان آ رہی ہیں۔ گویا جو آرزو تھی وہ پوری ہونے والی تھی۔ اس خبر کے ایک ماہ بعد وہ بہاری خاندان آ گیا، مگر ان کے ساتھ صرف شمائلہ آئی تھی۔ اس کی والدہ پاکستان روانہ ہونے سے کچھ دن پہلے وفات پا گئی تھیں۔ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ جب شمائلہ نے بلایا تو میں دوڑی دوڑی سارہ کے گھر گئی۔ یہ بہت ہی پیاری اور پرکشش لڑکی تھی۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کے والد بھی مغربی پاکستان کے رہنے والے تھے۔ ہنگاموں کے دوران جب مکتی باہنی نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا تو وہ اپنی جان بچا کر لاہور چلے گئے۔ سوچا تھا حالات بہتر ہو جائیں گے تو واپس لوٹ آئیں گے، مگر وہ نہیں آ سکے، یوں ہم سے بچھڑ گئے اور تقدیر نے ہمیں پھر نہ ملایا۔ میں اس وقت کم سن تھی، اپنے والد کی صورت بھی نہیں یاد۔ آج کل بنگلہ دیش میں ہم لوگوں کے حالات سازگار نہیں ہیں کیونکہ ہم بنگلہ دیشیوں کو وہاں غیر سمجھا جاتا ہے۔ شمائلہ کے حالات جان کر مجھے دکھ ہوا۔ باپ بچھڑا تو ماں بھی نہ رہی اور اب وہ ایک لاوارث لڑکی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ سارہ کے گھر والوں نے چند دن رکھا، پھر اس کے گھر کے کچھ افراد اعتراض کرنے لگے۔ جب ملنے گئی تو وہ رو رہی تھی۔ اس پر مجھے ترس آیا۔ امی سے اصرار کر کے میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ شمائلہ کے آ جانے سے میں بہت خوش تھی۔ اس کے روپ میں مجھے ایک بہن مل گئی۔ امی ابو نے اسے بیٹی بنا لیا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتے۔ کچھ دن میں نے اسے پڑھایا تو اسے بھی میرے ساتھ کالج میں داخلہ مل گیا۔ تمام وقت کالج میں اس کے ساتھ رہتی، اپنی پرانی دوستوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہم میں بہنوں جیسا پیار ہو گیا۔ BA تک ساتھ پڑھا، پھر میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ والدین نے غنیمت جانا کہ ایسے رشتے نہیں ملتے، سو میری شادی حافظ سے ہو گئی۔ امی شمائلہ سے خوش تھیں۔ ایک بیٹی بیاہی گئی تو دوسری پاس تھی۔ میری کمی محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ امی کا خیال رکھتی تھی۔ امی کہتی تھیں اگر شمائلہ ہمارے گھر کی روشنی نہ ہوتی تو تمہاری رخصتی کے بعد میں اپنے آنگن کے سونے پن کو
کیسے سہ پاتی۔ یہ تو ہے، گھر میں رونق ہے، آنگن میں سونا پن بھی نہیں۔ سچ ہے، بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں۔ جب میکے آتی، شمائلہ کو امی کے ساتھ گھلے ملے دیکھ کر یہ سوچتی کہ امی جان کو مجھ سے بھی زیادہ پیار شمائلہ سے ہو گیا ہے۔ وہ واقعی مجھ سے بھی بہت محبت کرتی تھی، میرے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی اور ہر طرح سے خیال رکھتی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑتا کہ جس لڑکی کی بہن نہ ہو وہ لڑکی بھی ادھوری ہوتی ہے۔ کچھ دنوں سے شمائلہ میرے بغیر تنہا محسوس کر رہی تھی، تبھی امی جان نے اس کا داخلہ بی ایڈ میں کروا دیا۔ مجھے اس کی تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اسے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں نوکری کر لو۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک اسکول تھا، اسے وہاں پر جاب مل گئی، لیکن گھر سے آنے جانے میں اسے دقت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی حافظ نے کہا کیوں نہ میں شمائلہ کو اپنے پاس رکھ لوں، البتہ چھٹی کے 2 دن یہ امی جان کے پاس رہے گی۔ وہ کہنے لگے تمہاری بہن ہے، چاہو تو رکھ لو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جس اسکول میں شمائلہ کو ملازمت ملی تھی وہ حافظ کے آفس کے پاس تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میرا شوہر شمائلہ کو راستے میں اس کے اسکول گیٹ کے قریب ڈراپ کرنے لگے۔ میں تو صاف دل لڑکی تھی، مگر میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ میرے کان کھانے لگیں کہ شمائلہ اور حافظ کو ایک ساتھ نہیں بھیجا کرو، اس لڑکی کے آنے جانے کا بندوبست تم کوئی اور کرو، ایسا نہ ہو کل کلاں کوئی اور مسئلہ نکل آئے۔ شروع میں اماں جی کی باتوں پر کان نہیں دھرے، مگر کب تک، میں بھی انسان تھی، دل میں خدشات نے جنم لیا تو شکوک و شبہات سر اٹھانے لگے، میرا رویہ بدلنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے، آفس سے واپسی پر حافظ نے شمائلہ کو اسکول سے پک کیا تو اس نے کہا اسے بازار جانا ہے اور کچھ خریدنا ہے۔ حافظ نے انکار نہیں کیا کیونکہ اب وہ ہمارے گھر کا فرد تھی۔ حافظ اسے لے کر بازار چلے گئے۔ اتفاق سے اسی دن اماں جی مجھے بھی بازار لے کر گئیں۔ بات یہ تھی کہ میری سالگرہ کا دن تھا، اسی خوشی میں ایک جوڑا دلوانا چاہتی تھیں۔ جس دکان میں ہم خریداری کرنے گئے وہاں حافظ اور شمائلہ پہلے سے موجود تھے۔ شمائلہ آرٹیفیشل جیولری دیکھ رہی تھی، وہ تو میرے لیے تحفہ لے رہی تھی، مگر میں بدگمان ہو گئی کہ شمائلہ کو خبر تھی آج میری سالگرہ ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ میرے لیے تحفہ خریدنے کا کہے تو میں اسے منع کر دوں گی۔ تب ہی اس نے حافظ سے کہا کہ اسے بازار لے چلیں۔ اب یہ تو تھی بات سمجھنے کی، مگر میں نے غلط سمجھ لیا۔ مثبت سوچ ہو تو ایسا خیال دل میں نہیں آتا، مگر میں ایک عام سوچ رکھنے والی عورت تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ میری محبت میں تحفہ خریدنے آئی ہے، یہی سمجھی کہ وہ اپنے لیے میرے شوہر کی جیب سے ہار سنگھار کا سامان لے رہی ہے۔ گھر آتے ہی میں اس پر برس پڑی کہ تم حافظ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، وہ بھی سیدھی اسکول سے، گھر آ کر میرے یا امی جان کے ساتھ بھی تو جا سکتی تھی۔ اسے اتنا برا بھلا کہا کہ جو جی میں آیا بکتی گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میری سہیلی ہے، میرے آسرے پر یہاں ہے اور ایک لاوارث لڑکی ہے۔ صحیح کہتے ہیں غصے کی آندھی دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے کہا یہ تماشا اب میں برداشت نہیں کر سکتی، تم میری حقیقی بہن نہیں، اب جہاں چاہو چلی جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، تمہیں اب ہماری ضرورت نہیں۔ میں نے روتی شمع کا خیال نہیں کیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس بیچاری کا کیا ہوگا، بھرے شہر میں اس کا کوئی نہیں، آخر یہ کہاں جائے گی۔ میری ساس تو بے حسی سے اسے کپڑے بیگ میں رکھتے دیکھ رہی تھیں، وہ تو دل سے چاہتی تھیں کہ وہ یہاں نہ رہے، البتہ میرے شوہر بھی میرا غصہ دیکھ کر چپ ہو گئے، وہ اس کی طرفداری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خیال تھا وہ امی کی طرف جائے گی، مگر وہ وہاں نہیں گئی، بلکہ ان لوگوں کے پاس گئی جن کے ساتھ وہ بنگلہ دیش سے پاکستان آئی تھی۔ انہیں حالات سے آگاہ کیا اور سارا کے ابو سے کہا کہ یہ لوگ مجھے اس وعدے پر لائے تھے کہ ہاں میرے ابو کا پتہ کریں گے۔ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آنے والے اس کنبے کے سربراہ کا نام عبدالولی تھا۔ عادل صاحب نے اسے ہر تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، ہمارے پاس ہی رہو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، اپنا بوجھ اٹھا سکتی تھی، لہٰذا عادل صاحب کی فیملی نے بھی اسے سہارا دیا، رہائش کے لیے ایک کمرہ دے دیا۔ بالآخر اس کے والد کا ایڈریس معلوم کرنے میں عادل صاحب کامیاب ہو گئے،
لیکن یہ ایڈریس پرانا تھا اور شمائلہ کے والد وہ مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہرحال اسی پتے کے ذریعے تلاش بسیار کے بعد ایک صاحب مل گئے جو نئے مکان کا پتہ جانتے تھے۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں فون نمبر بھی دیا۔ جب فون پر عدیل صاحب سے رابطہ کیا تو یہ میرے والد صاحب کا آفس کا نمبر تھا۔ والد صاحب نے کال ریسیو کی۔ عادل صاحب نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں وہ ابو کے آفس پہنچ گئے۔ یہ بڑی اہم ملاقات تھی۔ عادل صاحب نے ابو کو ایک تصویر دکھائی جو شمائلہ کی والدہ مرحومہ کے عزیز نے بھجوائی تھی۔ اس میں میرے والد اپنی بنگلہ دیشی بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ درمیان میں ایک ننھی منھی بچی کی تصویر تھی اور یہ شمائلہ تھی۔ والد صاحب کو خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی کہ ان کی بیٹی ان کے گھر لاوارث ہو کر پہنچی۔ پھر بھی میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے چلتا کر دیا۔ وہ بچی سے ملنے کو بے قرار ہو گئے۔ عادل صاحب نے گھر آ کر شمائلہ کو یہ خوشخبری دی کہ جہاں تم نے پناہ لی تھی وہ تمہارے حقیقی والد کا گھر تھا اور تم جہاں آرا کی بہن ہو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، گھبرائی بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو اسے مورد الزام ٹھہرا چکی تھی۔ عدیل صاحب کے سمجھانے پر وہ اپنے حقیقی والد سے ملنے پر آمادہ ہوئی جو میرے ابو تھے۔ وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ امی کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے شوہر نے کبھی بنگلہ دیش میں کسی بہاری خاتون سے شادی کی تھی اور ایک بچی بھی ہوئی تھی۔ ابو نے مصلحت کے تحت نہیں بتایا تھا، مگر اب بتانا ضروری تھا۔ انہوں نے امی سے کہا، تقدیر نے مجھے ان لوگوں سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے بچی کا نام نورین رکھا تھا، مگر اس کی ماں نے بعد میں شمائلہ رکھ دیا۔ یہ ان دنوں 1 برس کی تھی جب میں مغربی پاکستان آیا۔ اس کے فوراً بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو وہاں جانے کے راستے بند ہو گئے۔ اسی آس میں کچھ وقت بیت گیا، بیوی اور بچی کو بعد میں لے کر آ جاؤں گا، میں نے یہی سوچا، مگر پھر ان لوگوں نے کسی اور سمت ہجرت کر لی۔ ہمارے رابطے بھی ختم ہو گئے، لیکن ان کے ایک عزیز نے مجھے خط میں لکھ دیا کہ تمہاری بیوی اور بچی وہاں ہنگاموں میں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر اس غم کو برداشت کر لیا۔ عدیل صاحب کا احسان ہے کہ ہماری بیٹی سے انہوں نے ہمیں ملوا دیا، ورنہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی اور نہ جانے زمانہ اس کا کیا حال کرتا۔ امی جان نے مجھے بھی فون کر کے سمجھا دیا، یہ بھی بتایا کہ اس روز وہ میری ہی سالگرہ کا تحفہ لینے گئی تھی۔ میں نے ناحق اسے باتیں سنا دیں اور دل دکھایا۔ اب آؤ تو ذرا اپنے ذہن کو صاف کر کے آنا۔ شکر کرو تم اس دنیا میں بالکل اکیلی نہیں ہو، تمہاری ایک بہن بھی ہے۔ جب میں نہیں رہوں گی تو تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہوگی۔ میں تو پہلے ہی اس کے لیے پریشان تھی۔ پتہ چلا کہ میرے پیارے ابو کی حقیقی بیٹی ہے تو اسے ملنے کو بے قرار ہو گئی۔ جاتے ہی گلے لگ گئی اور اس سے معافی مانگی۔ وہ میری بڑی بہن تھی، لہٰذا معافی مانگنا میرا فرض تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم بہنوں میں کبھی بھی تلخ کلامی نہیں ہوئی، ہمیشہ محبت سے ملتے ہیں۔ اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ 4 بچوں کی ماں ہیں۔ والد صاحب ان کی شادی اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے تھے۔ جب شمائلہ آپی اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہے تو گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ میرا گھر خوشیوں سے چہکنے اور مہکنے لگتا ہے۔ ہمارے والدین کی وفات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سے اور بھی زیادہ میں اپنی بہن کی قدر کرتی ہوں۔ یہی میرے لیے والدین کی جگہ ہے۔ بہن اور دوست ہی نہیں بلکہ میری دکھ اور سکھ کی ساتھی بھی ہے۔ خدا میری بہن کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔